آج میں فارمر حضرات کو ایسی بیماری کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ 7 مارچ کی 6-7 کی ہوگی، لیکن وہ گروتھ اس وجہ سے نہ ہو رہا، یہ نیچے سے مطلب اچھا ان کی ڈیورمنگ کی ہے؟ سب کی ہے؟ کب کی ہے؟ 4 دن ہو گئے۔ 4 دن ہو گئے۔ اچھا، ڈیورمنگ کیا کی ہے؟ پہلے وہ گڑ کھلایا 15-20 منٹ کے بعد گولیاں؟ ہاں، سرپ ڈائریکٹ دیتے ہیں یا کسی برتن میں ڈال کے دیتے ہیں؟ ڈائریکٹ دیتے ہیں۔ اصل میں ان کی ایک اور پروڈکٹ آتی ہے لیکن وہ شارٹ ہوئی ہے، سلمور ایجنسی کا ہے، البازین کے نام سے گرینیولز ہے، صاف شہد کی، اس کا بہترین رزلٹ ہے، اسپیشلی پولٹری کے لیے ہے۔ یہ تو چلو ہیومن سائڈ پہ ہے سارے، ان کا تو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا ڈوز دیا ہے، تو اگر کم ڈوز دیا تو وہ رزلٹ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بیس پہ سب سے امپارٹنٹ ہے کہ وین یو ریکمینڈ دا میڈیکیشن they depend on the body weight of that animal. If you recommend them low dose to that birds or pets or other large animals, so they will not give good results. According to their body weight you should recommend. اس سے پرابلم کیا ہوگا کہ جب لو ڈوز دے دیتے ہیں وہ رسپانس نہیں دے. Another thing, some people will recommend the deworming one time, then you should repeat after 15 days. Repetition is very important. Yes, sir. And after that, after 3 months, you should repeat in the same way, 2 times. Yes. Then after 3 months, because worm is the main enemy of the livestock, birds, and pets. جس طرح ایک لکڑی ہوتی ہے اس کو دیمک لگ جاتے ہیں، جی سر، دا سیم ان جانوروں کو پرندوں کو بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سیم کنڈیشن دس ون بٹ دے آر لٹل بٹ گڈ اینڈ بیٹر۔ چکن پاکس یا ان کو دوسرا نام جو ہے نا فاول پاکس بھی کہتے ہیں، یہ اکثر ان کی جو یہ کاز ہوتی ہے جس وجہ سے ہوتی ہے، یہ ایک وائرل بیماری ہے، اور یہ وائرل بیماری وی وی پاکس وائرس ہے، اور اس کی فیملی جو ہے نا پاکسی وائرائڈ ہے۔ تو ان کی ٹرانسمیشن جو ہے نا ایک مرغی سے دوسری مرغی میں جب یہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ میکینیکل ٹرانسمیشن بھی اس میں ہوتی ہے۔ میکینیکل ٹرانسمیشن کس طرح ہوتی ہے کہ کوئی زخم بنا ہوا ہے یا اسکن رپچر ہے یا کوئی اور زخم ہے، اس زخم کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ نے ہاتھ یا کوئی انسٹرومنٹ لگا دیا، وہ دوسرے ہیلدی پہ لگا دیا، اس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مسکیٹو ہے ان کی وجہ سے بھی ایک سے دوسرے میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ اچھا، ان کی جو اٹیک کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کتنے دنوں میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ پاکس مرغیوں پہ حملہ کرتی ہے، یہ 4 سے 10 دن لیتے، اس کے بعد ان کے نشانات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کلینکل سائنس ان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے 3 فارم ہے، اس چکن پاکس کے یا فاول پاکس کے 3 فارم ہے۔ ایک کوٹینیس فارم ہے جو چمڑے کے اوپر، سکن کے اوپر اٹیک کرتی ہے۔ دوسرا ہے ڈفتیرک فارم جو اندر سافٹ ٹیشوز کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تیسری جو ہے نا وہ آکولر یا نیزل فارم ہے جو ناک کے اوپر یا ناک کے اندر جو ہے نا یہ اثرات شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سمٹمز وغیرہ یا لیژن وغیرہ آتے ہیں وہ زیادہ تر یہ چونچ کے اوپر ہوتی ہے، بیک کے اوپر، ماؤتھ کے اندر ہوتی ہے، منہ کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے آنکھ کے ارد گرد جو ہے نا یہ نشانات، اس کے دانے وغیرہ نکل آ جاتے ہیں، یا جو پر ہیں یا ونگز ہیں ان کے نیچے بھی ان کے دانے وغیرہ نکل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاؤں کے اوپر ہوتی ہے یا وینٹ کے نیچے بھی ہوتی ہے۔ یہ لیژن جو ہے نا یہ شروع میں ڈرائی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ موریجز یعنی زخم بننا شروع کر لیتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں اس جگہ پر، اور یہ جو ہے نا 2 سے 4 ہفتے میں یہ سکار یعنی سکیب ڈرائی قسم کا سکار وہاں پہ بن جاتا ہے، اور ٹیمپریچر بھی ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں اموات جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آدمی پریشان ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا
یہ اکنامیکل امپارٹنس ان کی کیا ہے، یعنی ان کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ایک فارمر کو یا پولٹری فارم ہے یا جو مالک ہے اس کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرغیوں میں ان کی گروتھ جو ہے نا، بڑھوتری وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر پر نکلتے ہیں جو فیدر جنس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے نا فیدر اب نارمل فیدر ہوتی ہے، یعنی ایک نارمل خوبصورتی ایک مرغی کی نہیں ہوتی، پر ادھر ادھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو پروڈکشن ہے، انڈوں کی پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کئی ہفتوں تک جو ہے نا اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، اور اس میں فرٹیلیٹی ہے، یعنی ان کی جو انڈے کی پیدا کرنے کی جو قوت ہے، فرٹیلیٹی، مرغی فرٹائل ہو جاتی ہے، وہ فرٹیلیٹی کو بھی یہ افیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ انفیکشن جو ہے نا، یہ 8 سے 9 ہفتے تک یہ انفیکشن جو ہے نا، یہ چکن پاکس کا جو اٹیک ہے وہ رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، یا پریونشن کیسے ہم اس کو اس فارم کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں، مرغیوں وغیرہ کو۔ اس میں جو مری ہوئی مرغیاں ہیں ان کو آپ دفنا دیں یا ان کو جلا دیں، دور فارم سے دور آپ نے دفنانا ہے یا جلانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پراپر آپ نے ڈس انفیکشن کرنی ہے، پوری پولٹری فارم کے اندر آپ نے مختلف ڈس انفیکٹنٹ کی اسپرے کرنی ہے، چوزوں کو ایک سائڈ پہ کر کے، جو ہیلدی چوزے ان کو ایک سائڈ پہ کر کے سارے پولٹری فارم کو اسپرے کریں، اور انفیکٹڈ چوزے جو ہیں وہ بالکل ان سے الگ۔ دوسرا جو ہے نا اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ جو اگر کچھ چوزے انفیکٹڈ چوزے اکٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہے نا کاٹے نہ، یہ بھی کہ ایک چوزہ دوسرے کو کاٹتے تو اس سے بھی یہ پہلتی ہے، یعنی اس کو پہلنے سے کنٹرول کرنا ہے۔ اکثر جو ہے نا اس میں ڈی بیکنگ کرتے ہیں، یعنی چونچ فارمر حضرات کاٹتے ہیں، تو اس چکن پاکس میں چونچ نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ جس چیز سے آپ چونچ کاٹتے ہیں کینچی سے، تو وہ کینچی آپ جب دوسرے ہیلدی یا صحت مند چوزے کو یا مرغی کو لگاتے ہیں تو اس میں پہل جاتی ہے۔ ان میں ویکسینیشن ہم جو ہے نا، ان پہ ویکسین جو ہم کرتے ہیں وہ 6 سے 8 ہفتے کی عمر کے اوپر ہم چکن پاکس یا چکن پاکس ویکسین کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم وٹامن اے یا وٹامن کے کی سپلیمنٹیشن دیتے ہیں تاکہ چوزے میں سٹریس کم ہو ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ۔ اب ان کی ٹریٹمنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن، وائرس کے ساتھ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ اینٹی بایوٹک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لیژن ہے، زخم ہے، دانے ہیں، ان کے اوپر آپ ٹنکچر آیوڈین بھی لگا سکتے ہیں، اور ساتھ پولیفیکس ٹیوب یا وٹامن ای کی آئل بھی لگا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ ویزلین وغیرہ جو لیژن ہے اس کے ارد گرد ویزلین لگا سکتے ہیں، اس کے ماؤتھ کے اندر، منہ کے اندر ویزلین لگا سکتے ہیں تاکہ اس میں خوراک کھانے میں اس کے لیے آسانی ہو اور انفیکشن جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب اس میں میڈیسن ہم کون سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ آکسی ٹیٹراسائیکلین کی 11% جو پاؤڈر فارم میں آتے ہیں وہ 125 گرام پر 50 kg بیگ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، مکس کر کے 7 دن تک اس کو لگاتار دے سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ٹائلومائسین جو ہے وہ 2.5 گرام پر لیٹر آف واٹر کے حساب سے 7 دن تک آپ دے سکتے ہیں۔